السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه۔ سب تعریفیں اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات بابرکات کے لیے ہیں، جو الرحمن علی العرش استویٰ ذات ہے، تنبت بالدہن وصبغ للآکلین ذات ہے، ارحم الراحمین ذات ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، شفیع المذنبین، راحت للعاشقین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد اللہ رب العالمین احکم الحاکمین سے دعا گو ہوں کہ وہ آج 16 ستمبر 2022 کی حاضری اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور سنا کے اللہ ذریعہ نجات کا سبب بنا دے، بخشش کا بہانہ بنا دے اور مغفرت کا خزانہ تیار فرما دے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں نے اس وقت سورہ البقرہ کی آیت نمبر 282 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان، اللہ پاک نے یہاں مخاطب کیا ہے ایمان والوں کو، مخاطب فرما کے فرمایا اذا تداینتم بدین۔ اس کا کیا معنی ہے؟ تداینتم بدین، کہ جب تم آپس میں ادھار کا لین دین کرو۔ یا ایھا الذین آمنو اذا تداینتم بدین، جب تم آپس کے اندر ادھار کا لین دین کرو تو الی اجل مسمى، مقررہ مدت، فاکتبوہ، اس کو لکھ لیا کرو، اس کو لکھ لیا کرو۔ اور حت الامکان، اجتناب کرنا چاہیے ادھار لینے سے، قرض لینے سے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث میں ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرض لے کر اپنے آپ کو پریشانی میں نہ ڈالو، ادھار لے کر اپنے آپ کو پریشانی میں نہ ڈالو۔ یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے، بہقی کے اندر بھی ہے اور ادب المفرد کے اندر بھی ہے۔ اور اللہ کے قرآن نے جو قاعدہ، قانون، کلیہ، طریقہ جو سمجھایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، کہ جب بھی تم آپس کے اندر ادھار کا لین دین کرو تو اس کو کیا کرو؟ لکھ لیا کرو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وارد ہے کہ حضرت عبداللہ بن ابی ربیعہ مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے غزوہ حنین میں 30 یا 40 ہزار درہم قرض لیا۔ بات کی سمجھ آ رہی؟ غزوہ حنین کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے، یعنی عبداللہ بن ابی ربیعہ مخزومی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے غزوہ حنین میں 30 یا 40 ہزار درہم قرض لیا، اور جب آپ واپس مدینہ میں تشریف لائے تو وہ جو مجھ سے 30 یا 40 ہزار درہم جو قرض لیا تھا وہ مجھے واپس لوٹا دیا۔ جب مدینہ واپس تشریف لائے اور میرے حق میں یوں دعا کی بارک اللہ لک فی اہلک و مالک انما
جزاء السلف الوفاء والحمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے موقع پر عبداللہ بن ابی ربیعہ مخزومی سے جو قرض لیا تھا 30 یا 40 ہزار درہم، اسے واپس لوٹایا اور ساتھ دعا بھی دی۔ اور وہ دعا کون سی ہے؟ بارک اللہ لکا۔ اللہ کے پیغمبر عبداللہ بن ابی ربیعہ مخزومی کو قرض واپس دے کر، قرض لوٹا کر دعا دے رکھے ہیں، بارک اللہ لکا، اللہ آپ کو برکتیں دے، اللہ آپ کو برکت دے، فی اہلکا، آپ کے اہل و عیال کے اندر بھی، و مالی کا، آپ کے مال کے اندر بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی ربیعہ مخزومی کو کون سی دعا دی؟ اللہ پاک تیرے اہل و عیال میں، تیرے مال میں برکت کرے، برکت ڈال دے۔ اور آگے فرمایا انما جزاء السلف، اور قرض کا بدلہ تو وقت پر لوٹا دینا ہے، قرض کا بدلہ وقت پر لوٹا دینا ہے، وقت پر ادا کر دینا ہے۔ انما جزاء السلف الوفاء والحمد، اور شکریہ ادا کرنا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اس حدیث سے کیا بات ثابت ہوئی؟ صاحب شریعت پیغمبر نے قرضہ لیا غزوہ حنین کے موقع پر 30 یا 40 ہزار درہم۔ جب نبی پاک مدینہ واپس لوٹے تو وہ قرض بھی لوٹا دیا، دعا بھی۔ یہ صاحب شریعت نبی کی ادائیں ہیں۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا کسی سے ادھار لے کر جاتا ہے، وہ قرض لے کر جاتا ہے، واپس دینے کا نام نہیں لیتا، واپس دینے کا نام نہیں دیتا، پھر خجل خوار کرتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ لیکن جس رسول کا کلمہ پڑھا، اس نبی کی سیرت یہ ہے، پیغمبر نے قرض لیا پھر جلدی واپس لوٹا دیا تھے۔ ایتھے قرض لے کے، ادھار لے کے ہڑپ کر جاندے نے، پھر اگلے بندے نو ذلیل کر دینے، اگلے بندے نو رسوا کر دینے۔ اللہ اکبر، اللہ اور نبی دا کلمہ پڑھن والے ہو، پہلے عقبہ بن عامر دی حدیث سن چکے جے، کسی کو قرضہ نہ لو، کیونکہ اگر قرضہ لو گے اپنے آپ نو پریشانی اندر مبتلا کرو گے۔ لیکن اگر مجبوری ہے، قرض تسی کسی کو اٹھایا ہے، قرض لینا گناہ نہیں، قرض بات نو سمجھی آجے۔ میں مسائل پر بات کرتا ہوں، مسائل، تاکہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے۔ قرض لے کر پھر اگلے بندے کو خجل خوار کرنا، ذلیل و رسوا کرنا، اور میرے رسول کی یہ تعلیم، اور جس نبی کا کلمہ پڑھے اس کی تو یہ سیرت نہیں ہے۔ جس رسول کا کلمہ پڑھے اس کا تو یہ حکم ہے جلدی سے جلدی قرض واپس لوٹا دو۔ لیکن آج یہ ہمارا مسلم معاشرہ ہے، کسی سے قرض لے کر پھر اگلے بندے کو ذلیل کرتے ہیں، بس آج نہیں تو صبح دے دیاں گا، صبح نہیں تو پرسوں دے دیاں گا، اے جی میں ہون آ رہا ہوں جی، اے اپنا چاچو جان تو اثر دے ٹائم قرضہ مل جاؤ گا۔ یہ آج کے ہمارے مسلمانوں کا حال ہے۔ میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ قرض لینا گناہ نہیں۔ اب جب آپ نے مجھ سے قرض لینا ہے یا میں نے آپ سے قرض لینا ہے تو شریعت کے قوانین کیا ہیں، غور سے سماعت فرمانا۔ قرض کا لین دین تحریری طور پر ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر پہلوان صاحب
کسی کو کہتے ہیں کوئی بھتیج آ جاتا ہے، کہتا ہے پہلوان جی اے ادھارا قرض دے دے ہو، تو پھر شریعت نے قوانین کیا بتائے؟ قانون نمبر 1، وہ لین دین جو ہے وہ تحریری طور پر ہونا چاہیے۔ کس پر؟ بولو ذرا، تحریری طور پر ایک۔ دوسرا قانون کیا ہے کہ اس پر 2 مرد اور 1 عورت گواہ ہونی چاہیے۔ یہ شریعت کا دوسرا قانون ہے۔ اس پر 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں بطور گواہ ہونی چاہیے۔ اب یہ جو شریعت کا جو دوسرا قانون ہے کہ پہلی شرط یہ ہے تحریری طور پر قرض، جب میں نے یا آپ نے مجھ سے قرض لینا ہے وہ تحریری طور پر ہو۔ نمبر 2 مرد 1 عورت، یا پھر 2 مرد اور 1 مرد۔ اگر 1 مرد ملتا نہیں پھر 2 مرد 1 عورت گواہ کو۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ جب کسی کو قرض دینا ہے تو دوسری شرط یہ ہے کہ 2 مرد اور 1 عورت۔ اس کی دلیل اللہ نے کہاں پر یہ حکم فرمایا؟ سورۃ البقرہ کا آخری رکوع پڑھو، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِن رِجَالِکُم۔ یہ اللہ پاک نے دوسرا قانون بتایا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے تحریری طور پر، دوسری شرط کیا ہے کہ 2 مرد یا 1 مرد، یا پھر 2 مرد یا 1 عورتیں یا 1 عورت گواہ۔ سمجھ آ رہی کہ ماشاء اللہ کہ نہیں؟ آگے آؤ، اللہ اکبر۔ تیسری شرط یہ ہے مدت کا تعین ہونا چاہیے، مدت کا تعین ہونا چاہیے۔ اب کوئی انسان آیا ہے قرض لینے کے لیے، اس کے ساتھ یہ شرائط متعین ہوں گی۔ پہلی شرط تحریری طور پر، دوسری 2 مرد 1 عورت گواہ، اور تیسری مدت کا متعین۔ ہاں بھائی، سال بعد دیں گا کہ 6 مہینے بعد دیں گا، 4 مہینے بعد دیں گا کہ 2 مہینے بعد دیں گا، وہ 1 مہینے بعد دیں گا کہ 1 ہفتے بعد دیں گا، 1 ہفتے بعد دیں گا کہ شام نو دیں گا کہ صبح دیں گا؟ یہ مدت کا تعین ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں مدت کا تعین یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 282 میں لکھا ہوا ہے۔ الفاظ کون سے ہیں؟ الی اجل مسمن، الی اجل مسمن۔ یہ شریعت تیسرا قانون بیان کر رہی ہے۔ اگر قرض لینا ہے تو پھر پہلی شرط تحریری طور پر، دوسری شرط گواہ 2 مرد 1 عورت، تیسری شرط مدت کا تعین ہونا چاہیے۔ اگر آپ کہیں کہ بھائی ہم سفر کے اندر ہیں، تو سفر کے اندر جیب کٹ گئی ہے، کسی نے جیب کاٹ لی ہے، اب بندہ کسی سے ادھار اٹھائے تو اس وقت شریعت کا کیا حکم ہوگا؟ وہ بھی سماعت فرمائیں۔ اگر سفر کی حالت ہو اور کوئی لکھنے والا نہ ملے تو پھر کوئی چیز رہن رکھ کر بھی قرض لیا جا سکتا ہے۔ رہن آپ جانتے ہیں کہ رہن کس چیز کو کہتے ہیں؟ ہاں ماشاءاللہ، اللہ اکبر۔ سفر کے اندر اگر بندے کو قرض کی ضرورت پڑے تو پھر یہ حکم ہوگا۔ اگر آپس میں بھروسہ اور اعتماد ہے، آپس میں بھروسہ اور اعتماد ہے تو پھر رہن کے بغیر بھی قرض لیا جا سکتا ہے، رہن کے بغیر بھی قرض لیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کا کاروبار یا دن بے دن ہے، اگر آپ کا کاروبار نقد در نقد ہے، نقد با نقد ہے، تو پھر کسی کتابت کی ضرورت نہیں، پھر کسی لکھنے والے کی ضرورت نہیں۔
ہاں شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر گواہ بنا لیے جائیں تو بہتر ہے، گواہ بنا لیے جائیں تو، کیونکہ آج دا مسلمان غرض لے کے پھر جدوں ایمان خراب کرنا چاہے تو پھر مکر بھی جلدی جان دینے میں، او چاچو میں تیرے کو کتھے قرض لے آسی، ہاں جے چاچو نے پرے پنچایت بنائی ہے اے شرطاں دے نال تو میرے کو قرض لیا سی پتیج اور قرض کیوں نہیں دیندا، یہ گواہ ہون گے تو فوراً پیش کرے گا، اور جس دا ایمان ختم یا جس دا ایمان مردہ ہوئے گا وہ فوراً مکر جائے گا، جی کتھے تو میں نے قرض دیتا سی، گواہ لے کے آ، اور شرطاں لے کے آ۔ اسی لیے شریعت نے کہا کہ گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ اب آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی، مقدار کا تعین، مقدار کا تعین یعنی 10,000 روپے، 5,000 روپے، 2,000 روپے، چاہے 50 روپے ہی کیوں نہیں، مقدار کا تعین۔ پھر وصف کی وضاحت اور مدت کا تعین یہ ضروری ہے، اس لیے مذکورہ آیت میں مدت کے تعین کا حکم ہے، مدت کے تعین کا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ۔ آگے آؤ، بخاری اور مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، امام الانبیاء حضرت محمد، بلند آواز درود پر چھڈو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من اسلف فی شیء فلیسلف فی کیل وزن معلوم الی اجل معلوم۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بیان کیا ہے، من اسلف فی شیء، جو شخص کسی چیز میں ادھار کا لین دین کرے، اللہ دے قرآن دا حکم بھی سن لیا جے، ہن جس نبی دا کلمہ پڑھیا نا اسے نبی دا حکم سنو۔ عبداللہ بن عباس بیان فرما دینے، من اسلف فی شیء، جدوں تسی آپس دے اندر ادھار دا قرض دا لین دین دا، جدوں تسی کسی چیز دا بھی ادھار دا لین دین کرو تو پھر کیڑے اصول نے جنہاں نو مد نظر رکھنا ہے، فی کیل معلوم، پیمانہ، و وزن، وزن، الی اجل معلوم، اور مدت معلوم ہونی چاہیے۔ اب یہ جو حدیث پڑھی ہے، یہ حدیث آپ بھائیوں کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ اللہ کا حکم بھی یہی ہے، نبی پاک کا حکم بھی، کسی چیز کے اندر بھی ادھار کا لین دین کرنا ہے تو نبی پاک نے بھی یہی حکم فرمایا ہے، پیمانہ، وزن اور مدت، یہ تین چیزیں معلوم کرنا اور ان کو شرائط بنانا، پھر ادھار یا قرض دینا، اس صورت میں آپ دے سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث میں حضرت عبداللہ بن عباس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ یوں فرمایا کرتے تھے، لا تبایعوا الا الی اجل معلوم، جب بھی تم آپس میں خرید و فروخت کرو تو مدت کا تعین ہونا چاہیے، مدت کا، بھائی مہینے بعد دینے گا کہ 2 سال بعد دینے گا کہ 6 مہینے بعد دینے گا، مدت کا تعین ہونا چاہیے۔ لا تبایعوا الا الی اجل معلوم، الا کا لفظ بتا رکھا ہے کہ مدت کا تعین ہونا ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگلی بات سمجھو، مبہم انداز نہیں ہونا چاہیے، ادھار قرض
اگر لین دین کرنا ہے تو پھر اس کے اندر مبہم انداز نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کہیں گے کہ بھائی مبہم انداز کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ چلو جی جب آسانی ہوگی تو پھر دے دوں گا، جب آسانی ہوگی تو پھر دے دوں گا، اس کو کہتے ہیں مبہم انداز۔ ایک بندہ ادھار دے کے وہ آپ بیماری اندر ایام گزارن دے آئے اور تیرے کو پیسے منگدا تے تو کہنا تیرے کو بھیک تو نہیں مانگ رہا، او اللہ واسطے تو نہیں مانگ رہا، او اپنا حق ہی مانگ رہا نا، جیڑا تو اس کو قرض لے کے گیا اپنا حق مانگ رہا نا۔ تو وہ کہندا ہے او جی ہن کو نہیں گے جدوں آسانی ہوئے گی تو پھر دے دیاں گا، اس کو کہتے ہیں مبہم انداز۔ یا پھر جدوں موقع آئے گا پھر دیاں گا، پہلوان جی ہوں تو میری جیباں میں خالی نے، اس کو کہتے ہیں مبہم انداز۔ بلکہ تاریخ اور دن کا تعین ہونا چاہیے، بھائی کیڑی تاریخ نو پیسے دیویں گا تے کیڑا وار ہوئے گا تو میں نو میری امانت واپس لٹائیں گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اسی طرح وزن، کیل، پیمانہ اور مقدار، ان کا جاننا ضروری ہے۔ اگر ادھار کا کاروبار کرتے ہو، کسی کو قرض دیتے ہو، اگر یہ شرائط آپ لکھ لیں پالیں تو آپ کو کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا۔ مثلاً مبہم انداز کی ایک اور اگزامپل، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اناج کی شکل میں کہہ دے کہ یہ ڈھیر ہے گندم کا، اٹھا لو اور قرض لے لو بعد میں دے دینا، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی جی؟ آگے چل، کیونکہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں انشاءاللہ قرض کے احکام و مسائل پر بات کروں گا۔ پھر 2 جمعے میں خود بیمار رہا، دعا کرو جتنے بھی بیمار ہیں اللہ اپنی رحمت سے سبنا کو شفا عطا فرما دے۔ آگے آتے ہیں، جبراً کسی سے قرض وصول کرنا حرام ہے، یہ شریعت کی بات کر رہا۔ جبراً آپ کسی سے قرض نہیں لے سکتے، چاہے آپ کا حق ہی کیوں نہیں۔ مثلاً کیسے؟ کسی کو مجبور کر کے زبردستی کوئی چکر میں لا کر اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر قرض لینا حرام ہے۔ اس کی ایک صورت یہ ہے، مثال کے طور پر مجھ سے کسی شخص نے قرضہ لیا ہے مذکورہ قرآن اور حدیث کی شرائط کے مطابق، اب وہ مجھے نہ تو میرا فون اٹھا رہا ہے، نہ میرا قرض واپس لوٹا رہا ہے، اور جو گواہ تھے وہ بھی ساتھ نہیں دے رہے۔ اب میں کوئی انسان جاسوس کے طور پر چھوڑوں گا، وہ اس کو کوئی بہانہ کوئی چکر دے کر اس کو لے آئے گا، تو جب ہاتھ میں آئے گا تو پھر میں کہوں گا کہ ہن پتر قرض دیویں گا تو تیری جان چھوڑاں گا۔ یہ ہے مبہم انداز۔ اس طرح جبراً بھی قرض وصول کرنا حرام ہے۔ دلیل حدیث، نبی کا فرمان، بالکل نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ۔ اب یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان پڑھے، لا یحل نہیں حلال، مال امرئ مال کسی مسلمان کے لیے،
لفظی معنی کر رہا ہوں، پھر محاورہ ترجمہ بھی کرتا ہوں. لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، مگر خوش دلی کے ساتھ. اب اس حدیث کا با محاورہ ترجمہ کیا بنے گا؟ لا یحل مال امرئ مسلم، یعنی کسی مسلمان دا مال دوسرے بندے واسطے حلال نہیں، الا بطیب نفس منہ، جدوں تک کہ او خوش دلی نال نہ دیوے. الا بطیب نفس منہ کا لفظ بتا رہا ہے، اس لیے کسی سے جبرن قرض وصول نہیں کیا جا سکتا. 2 باتیں ہو گئیں. تیسری بات نہ چوتھی بات، قرض لینا حلال ہے یا حرام؟ قرض لینا مباح ہے یا کس حکم کے اندر آتا ہے؟ تو اب یہ بات سمجھیے گا کہ قرض آپ حلال اور جائز کام کے لیے لے سکتے ہیں. مثال کے طور پر میرے گھر میں کوئی ڈیتھ ہو گئی ہے، اب میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں اس کا غسل کفن دفن کر سکوں، تو اب میں آپ میں سے کسی کے پاس آتا ہوں کہ بھائی اللہ کا حکم میرے گھر میں آیا تو میری کیفیت یہ ہے، تو لہٰذا آپ سے ادھار قرض لے رکھا ہوں، تو میں اس کو غسل کفن دفن دے کے اللہ کے حوالے کر دوں، اس کے بعد آپ کا قرض آپ کو واپس لوٹا دوں گا. اس لیے حلال اور جائز کام کے لیے قرض لیا جا سکتا ہے. کسی حرام کام کے لیے قرض لینا حرام ہے. حرام مثال کے طور پر جی مہنگائی بہت ہی ہو گئی ہے، مہنگائی کاروبار چلن نہیں دیا، کسی کو نا 50,000 روپے ادھارا پھاڑ کے لے آندا تھا شراب دا کاروبار کر لینے کوئی نے بڑا منافع ہوئے گا، تو یہ حرام کا کام ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ دسو تو صحیح. جے نہیں آ رہی تو پھر میں کوئی اور انداز دے نال تانوں بات سمجھانا حق کے رب کعبہ دی قسمیں اپنی بلے بلے کرونا میرا کوئی مقصد نہیں. اگر تو ایک ہی حدیث سمجھ آ گئی تو الحمدللہ جمعہ کامیاب. قرض حلال اور جائز کام کے لیے لیا جا سکتا ہے، حرام کام کے لیے قرض لینا حرام ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، کان اللہ مع الدائن. لفظوں کو سننا، کان اللہ مع الدائن حتی یقضی دینہ ما لم یکن فیما یکرہ اللہ. یہ ابن ماجہ کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے. اب یہ جو الفاظ پڑھے ہیں نا، اب ان کا ترجمہ سماعت فرمانا. کان اللہ مع الدائن، اللہ پاک ہمیشہ قرض لینے والے کے ساتھ ہوتا ہے. قرض لین والیاں دے نال اللہ دی ذات ہوندی ہے. کان اللہ مع الدائن، اگر میں نے کسی سے قرض لینا ہے تو میرے ساتھ اللہ ہے. یہ مجھے میرے پیغمبر نے بتایا، میرے رسول میرے نبی نے بتایا ہے. کان اللہ مع الدائن، اللہ تعالی ہمیشہ قرض لینے والے کے ساتھ ہوتا ہے. اور آگے فرمایا حتی یقضی دینہ، جب تک کہ وہ قرض ادا نہ کر لے، جب تک وہ قرض ادا. پہلوان جی اگر ساڈے مسلمانوں اے پتہ چل جائے نا تو پھر کوئی کسی دے پیسے ہڑپ نہ کرے، کوئی کسی نو ذلیل نہ کرے، کوئی کسی نو رسوا نہ کرے. اللہ اکبر. ادوں تک اللہ تعالیٰ بندے دے
ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ نہیں چھڑا لیندہ۔ اور آگے فرمایا ما لم یکن فی ما یکرہ اللہ، الا یہ کہ اس کا غرض کسی ایسے کام کے لیے نہ ہو جو میرے اللہ کو ناپسند ہو۔ جیسے میں نے شراب کی مثال ایک آپ کے سامنے رکھی ہے، تو اس حدیث سے وہی مسئلہ نکل آیا نا، حلال اور جائز کام کے لیے غرض لیا جا سکتا ہے۔ اور جس بندے نے قرض لیا ہے اگر وہ مذکورہ شرائط جانتا ہے تو آپ کو قرض، آپ کا مال، آپ کا ادھار آپ کو جلدی واپس کر دے گا۔ اگر اس کے دل میں ایمان ہے، اگر اس کے دل میں آخرت کا خوف ہے، اگر اس کو اللہ کے رسول کا اس حکم کا پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ ہیں جس سے میں نے قرض لیا ہے، جب تک میں اس کا قرض واپس نہیں لوٹاتا اللہ اس کے ساتھ۔ اگر یہ بات میرے اور آپ کے دل کے اندر آ جائے تو ہم قرض ادا کرنے میں تاخیر نہ کریں۔ جزاک اللہ۔ چھٹی حدیث، وقت پر قرض ادا کرنا چاہیے۔ میں 6 مہینیاں واسطے تواڈے کول ادھار لے آئے تے میرا حق ہے میں تانوں 6 ماہ دے اندر ہی ادا، نہ کہ تانوں سال کے 2 سال رولاواں۔ فرمان کتھے ہے؟ دلیل کتھے ہے؟ ثبوت کتھے ہے؟ ادھر اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سماعت فرمائیے۔ قرض لینے کے بعد مقروض کی ذمہ داری ہے۔ جس سے میں نے قرض، جس سے میں نے ادھار اٹھانا ہے اس سے میں نے لیا ہے قرض، جس سے میں نے ادھار لے لیا میں اس کا بن گیا مقروض۔ جب میں مقروض بنا تو پھر میرے اوپر شرعی حکم کیا ہے، شرعی حد کیا ہے؟ وہ یہ ہے مقررہ وقت اور مقررہ شرائط کے مطابق قرض ادا کروں۔ اب یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ سورۃ البقرہ کھول، آیت نمبر 286 کھول۔ اللہ پاک نے کیا لکھا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، کان کھول کے سن لو، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ۔ اللہ پاک نے یہ حکم بیان فرمایا ہے، اور یہی بات جو میں نے آپ کو سمجھا رکھا ہوں کہ وقت پر قرض ادا کرنا چاہیے، نہ کہ اگلے بندے سے قرض لے کر اگلے بندے کو ذلیل، رسوا، برباد کیا جائے۔ اللہ کا دوسرا حکم یہ کہاں لکھا ہے؟ سورۃ النساء آیت نمبر 58، سنتے جاؤ۔ ان اللہ یأمرکم، ان اللہ ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، ان اللہ، بے شک اللہ، یأمرکم، حکم دیتا ہے تم کو۔ حکم کس کو دیتا ہے؟ یأمرکم، اللہ حکم دیتا ہے تم کو۔ کس چیز کا حکم؟ ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ تم امانتیں ان تک واپس لوٹا دو۔ اگر میں نے زید بکر سے قرض لیا ہے تو یہ امانت ہے اور میرا حق ہے میں اگلے بندے کی امانت جلدی واپس لوٹا دوں۔ اللہ پاک یہاں پر یہی حکم بیان فرما رہے ہیں۔ اور جو بندہ وقت پر قرض ادا کر دیتا ہے اس کے بارے میں امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الناس خیرہم قضاء، خیر الناس، لوگوں میں سے بہتر وہ ہے، نبی پاک فرما رہے ہیں
ایسا گھٹنے چھڑ دیا جائے، جزاک اللہ خیر، کیوں؟ تاکہ پھر بات آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ خیر الناس، لوگوں میں سے بہتر وہ ہیں جو خیرہم قضاءً، خیرہم قضاءً، جو قرض چکانے میں، قرض کی واپسی پر جلدی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بہترین لوگ کہا ہے جو قرض جلدی واپس ہے۔ تے ایتھے پاجی قرض لے کے 6 سال رولاندے نے تاکہ سبق دئیے کہ دوبارہ تیرے کو قرضہ لین آواں تو میں نو قرضہ نہ دے سکے۔ آج ساری اے حالت ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اسی طرح اچھے انداز کے اندر بندے کو قرض واپس کرنا چاہیے۔ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں قرض کا صلہ کیا ہے، قرض کا بدلہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے جس سے قرض لیا ہے اس کو وقت پر ادا کرنا، یہی قرض کا صلہ ہے، یہی قرض کا صلہ ہے۔ اس کو وقت پر ادا کر دینا بغیر پریشان کیے، بغیر، بولو، بغیر پریشان کیے اور بغیر تنگ کیے۔ پریشان بھی نہیں کرنا تے تنگ بھی۔ اے بھائی تیرے کولو اے امانت لئی سی، اے قرضہ پھڑیا سی، تینو تنگ بھی نہیں کردا، تینو پریشان بھی نہیں کیتا بھائی۔ اے مدت، اے وسط دا تعین، اے کیل، اے پیمانہ، اے شریعت دی مذکورہ شرائط مطابق بھائی تیری امانت واپس کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر اللہ پاک اس بندے جو تے بڑا راضی ہوندے نے، کی ہوندے نے؟ بڑا راضی ہوندے نے۔ قرض واپس کرنے کے بعد انسان جس سے قرض لیتا ہے پھر اس کے لیے دعا بھی کرے۔ جیسے آپ سن چکے ہو غزوہ حنین کے موقع پر اللہ کے پیغمبر امام الانبیاء نے عبداللہ بن ابی ربیہ مخزومی سے غزوہ حنین کے اندر 30 یا 40 ہزار درہم قرض لیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ قرض واپس لوٹایا تو ساتھ دعا بھی دی، اور وہ دعا کون سی تھی؟ بارک اللہ لک فی اہلک و مالک انما جزاء السلف الوفاء والحمد۔ یہ دعا دینی چاہیے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اچھا، مقروض بندے نے جب قرض دینا ہے، جتنا قرض اس نے لیا ہے، بات کو سمجھنا، اگر قرض لینے والا یہ کہے کہ بھائی میری مقدار اتنی تھی، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ مجھ سے تو نے پیسے اتنے لیے تھے لیکن اب اضافی پیسے اتنے لوں گا، یہ اضافی جو لے گا یہ سود کے زمرے میں آئے گا۔ کس کے زمرے میں؟ ہاں، اگر یہ شرط نہیں لگاتا، اگر میں نے کسی کا قرض دینا ہے کیونکہ اگلا بندہ مشکل وقت میرے کام آیا ہے تو اس کا احسان ہے نا، میں اس کا شکریہ ادا کرنے کے طور پر اپنی طرف سے بغیر شرائط کے کچھ دے دینا، یہ سود کے زمرے میں۔ دلیل سنیے، دلیل، اللہ اکبر اللہ۔ قرض دیتے یا لیتے وقت جو الفاظ یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں نا، وہی پہلے عرض کر چکا ہوں، اب دوسرے ایک زاویے سے یہ الفاظ عرض کرنے لگا ہوں۔ قرض لیتے یا دیتے وقت کسی قسم کے فائدے یا زیادہ لینے یا زیادہ دینے کا معاملہ پایا جائے، ایسی شرط پائی جائے تو وہ معاملہ سود کے زمرے میں داخل ہوگا۔ البتہ قرض لینے والا شخص ادائیگی کے وقت اپنی خوشی سے کچھ اضافی مال دے دے تو وہ سود ہے۔ یہی بات میں نے آپ کو پہلے عرض کی ہے، اب میں سنانے لگا ہوں دلیل۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اونٹ لیا قرض جب مال صدقے کا آیا تھا۔ جب مال صدقے کا آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ قرض لیا
جب صدقے کا مال آیا نا تو ابو رافع رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ جس سے ہم نے اونٹ لیا ہے نا اس کو اونٹ واپس کر دو۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت میں نے وہ اونٹ بڑا تلاش کیا ہے لیکن مجھے اس جیسا اونٹ نہیں ملا، مگر جیسے یہ اونٹ صدقے کے اندر آئے تھے نا اس طرح کا تھا اونٹ نہیں ملا، لیکن ان میں سے مجھے 4 دانت والا اونٹ ملا ہے، یعنی اس سے بہتر اونٹ ملا ہے۔ اب بات کو سمجھنا، وہ اونٹ جس کی عمر 7 سال ہو چکی ہو اور اوپر والے 4 دانت ٹوٹ چکے ہوں اس کو رباعی اونٹ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ رباعی اونٹ کہتے ہیں۔ تو حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ اونٹ ملا ہے 4 دانت والا جسے رباعی اونٹ کہتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول ہم نے تو چھوٹا اونٹ لیا تھا، چھوٹا اونٹ لیا تھا، اب اس کو بڑا اونٹ 7 سال جس کی عمر اور جس کے 4 دانت ٹوٹے ہوئے، ابو رافع کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی ہم تو ان کو یہ دے رکھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو یہ رباعی اونٹ دے دو۔ ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ہوئے گا اللہ کے نبی آپ جڑا اونٹ لیا سی وہ چھوٹا سی، جدو ادھار لیا سی، جدو قرض لیا سی وہ چھوٹا اونٹ سی، اللہ کے نبی آپ دونوں 7 سال والا اونٹ، بڑی عمر والا اونٹ، زیادہ قیمت والا اونٹ دے رہے ہیں۔ تے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا وَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً وَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ لوگوں میں سے بہترین وہ ہیں جو احسنہم قضاءً جو اچھے طریقے سے قرض واپس کریں۔ اچھا طریقہ کیا ہے؟ توجہ، اونٹ جب اللہ کے رسول نے لیا تھا تو وہ چھوٹی عمر کا، اور جب دیا ابو رافع کو کہا بڑی عمر والا اونٹ دے دو، یہ ہے احسن طریقہ۔ وَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ لوگوں میں سے بہترین اچھے پسندیدہ لوگ وہ ہیں جو احسنہم قضاءً جو اچھے طریقے سے قرض واپس ہے۔ آج جو اچھے طریقے سے قرض واپس نہ کرے اور اگلے بندے کو ذلیل کرے وہ اچھا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، ہم نے اس سے ایک جوان اونٹ لیا تھا اور اب یہ اس سے بڑا اونٹ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ابو رافع اس کو یہی دے دو۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، حدیث مکمل ہوگی، اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے مقروض شخص جب قرض واپس کرے تو اپنی خوشی سے بغیر کسی شرط کے، اپنی خوشی سے، میں الفاظ کون سے استعمال کر رہا ہوں؟ اپنی خوشی سے بغیر کسی شرط کے زیادہ مال دے دینا یا بہتر چیز دے دینا، اس کی اسلام شریعت اجازت دیتی ہے۔ اب یہ حدیث پوری ہو گئی۔ اب اس حدیث سے مسئلہ کیا اخذ ہوا کہ مقروض بندہ مذکورہ شرائط کے مطابق اگر وہ قرض ادا کرتے وقت کچھ بہتر یا کچھ زیادہ دے دے تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، یہ سود کے زمرے میں نہیں آتا۔ آگے آؤ، جو بندہ کسی کو قرض دیتا ہے اس کی بھی کوئی فضیلت ہے؟ بالکل ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سننے سے پہلے میں آپ کو 2 باتیں عرض کر چکا ہوں، قرض لینا حلال اور جائز ہے، اور اب کون سے الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ قرض لینا مباح اور جائز ہے، قرض لینا مباح اور جائز ہے۔
اور قرض دینا مستحب اور افضل ہے۔ قرض ادا کرنا وقت پر مستحب اور افضل ہے، کسی کو قرض دینا مباح اور جائز ہے۔ اس کی بڑی فضیلت دین اسلام کے اندر آئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعاً بیان کرتے ہیں، ایک مسلمان کسی کو 2 بار قرض دیتا ہے۔ ایک مسلمان کسی کو 2 بار قرض دیتا ہے۔ ایک بار یعنی پہلی بار قرض دینا یہ اس کے لیے صدقہ کرنے کے برابر اللہ ثواب عطا فرماتی ہے۔ یہ بات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اور یہ حدیث ابن ماجہ میں ہے۔ تو یہ ہے قرض دینے کی فضیلت۔ 2 بار اگر کسی کو قرض دیتے ہو تو پہلی بار قرض دینا صدقہ کرنے کے برابر اللہ پاک اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے، جو شخص نقدی یعنی یدن بیدن والا معاملہ ہے، نقد با نقد معاملہ ہے، اگر کوئی نقدی قرض دیتا ہے، اگر جو شخص نقدی دوبارہ قرض دیتا ہے تو اسے 1 بار صدقہ کرنے کے برابر اللہ پاک اجر دیتے ہیں۔ آگے آئیے، اگر آپ نے جس شخص کو قرضہ دیا ہے مذکورہ شرائط کے مطابق، جو آپ شرائط سن چکے ہو، اب وہ وقت آ گیا ہے مذکورہ شرائط کے مطابق جس سے ہم نے قرض لینا ہے۔ اب وہ شرائط کے مطابق میں کسی کو قرض دیا، اب میں قرض لینے اس کے پاس پہنچ گیا ہوں، لیکن مقروض بندہ مجبور ہے۔ مقروض بندہ، لفظوں کو سمجھنا، یعنی وہ مذکورہ شرائط، وقت، پیمانہ، مدت کا تعین، وہ تمام چیزیں تحریری طور پر گواہوں کی شکل میں موجود ہیں۔ وقت آ گیا ہے، میں نے کسی سے قرض لینا ہے، میں اس کے پاس پہنچ گیا ہوں، اگر وہ بندہ اگلا مجبور ہے تو صاحب حق جو قرض جس نے لینا ہے، اگر وہ غلط کلامی پر آ جائے، سخت زبان استعمال کر لے، تو جس نے قرض دینا ہے اس کا حق ہے صاحب حق کی سختی کو برداشت کرے۔ سمجھ آئی کہ نہیں کہ اتودی گزر گئی ہے؟ اب سنیے فرمان، اگر مقروض مجبور ہے تو صاحب حق کا یہ کام ہے کہ قرض کا تقاضا کرتے وقت حد الامکان اخلاق کا مظاہرہ کرے، نرمی کا مظاہرہ کرے، اخلاق اور نرمی سے کام لے۔ بھائی تینوں قرض دتا سی بھائی، او ہن میں بھی مجبور ہاں، او مدت متعین تمام شرائط مذکورہ کے مطابق وہ دن آ گئے نے میرا قرض واپس، اچھی زبان اور اخلاق دا نال اپنا قرض دا سوال کرے۔ تاہم اگر جس نے قرض وصول کرنا ہے اگر وہ سختی والے الفاظ بھی استعمال کرتا ہے تو اگلے بندے مقروض کو چاہیے کہ وہ برداشت کرے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ جب قرض کا تقاضا کرنا ہے تو 2 چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے، اخلاق اور نرمی، اخلاق اور نرمی۔ اور یہ بھی ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے۔ آئیے آخری حدیث سنیے، پھر انشاءاللہ جماعت کو جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں۔ اگر متقاضی تلخ کلامی کا مظاہرہ کرے تو مخلوق کا اخلاق، مقروض کا اخلاقی فرض ہے کہ اگلے بندے کی بات کو پھر برداشت کرے، اگلے بندے کی بات کو کیا کریں؟ برداشت کرے، صبر اور حوصلے سے کام لے۔ ثبوت کہاں ہے؟ دلیل کہاں ہے؟
شریعت کا حکم کہاں ہے؟ سنیے، پہلے تو مقروض کو شریعت نے یہ ہدایت دی ہے، اگر صاحب حق کی طرف سے کوئی گرم بات زبان سے نکل جائے تو صبر سے کام لے۔ اب یہ دو الفاظ، جس نے قرض لینا ہے، اگر اس کی زبان سے کوئی لفظ سخت نکلا ہے، اگلا بندہ صبر کا کام لے، اس کا حکم شریعت میں کہاں ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ لیا۔ ایک شخص سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جی اونٹ لیا۔ اللہ اکبر! وہ یعنی اونٹ ادھار لیا تھا، قرض لیا تھا۔ جب وہ تقاضا کرنے آیا جس سے نبی پاک نے اونٹ ادھار لیا تھا، اس نے سخت زبان استعمال کی۔ سمجھنا لفظوں کو، جب اس نے سخت زبان استعمال کی نا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو صحابہ نے فرمایا، حضرت ہم نے تلاش کیا ہے، اس اونٹ جیسا اونٹ ہمیں نہیں ملا اور نہیں مل رہا، یہاں تک کہ بعض صحابہ نے اس بندے پر زیادتی کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ پوچھو کیسے؟ صحابہ اللہ کے پیغمبر کو کہتے ہیں، اللہ کے نبی آپ نے اس بندے سے ادھار لے تو لیا ہے، اس کو تو بات کرنے کا ادب ہی نہیں کہ میں کس کے سامنے کیسی زبان استعمال کرنی ہے۔ اس بدوی کو جس سے آپ نے اونٹ لیا ہے، اس کو تو زبان استعمال کرنے کا نہیں پتا۔ کس کا؟ جس بندے نے بولن دا چج ہی نہ آئے، اس بندے نال تسی کلام کرنا پسند فرماؤ گے؟ صحابہ نے بھی یہی بات کہی، اللہ کے نبی اس بندے کو بات کرنے کی تمیز بھی نہیں ہے، اس کو بولنے کا سلیقہ، ڈھنگ، میتھڈ کچھ بھی نہیں ہے، اس کو ذرا ہم سبق نہ دے لیں۔ اللہ کے رسول آپ ہمیں اجازت دیں، ٹھیک ہے آپ نے قرض دینا ہے، ٹھیک ہے اللہ کے نبی آپ نے اونٹ لیا ہے، لیکن بات تو ادب سے کرے، بات تو تمیز سے کرے۔ جب بعض صحابہ نے یہ ارادہ کیا زیادتی کرنے کا تو نبی مکرم بلکہ صحابہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ بندہ گستاخ ہے، اللہ کے نبی آپ کا اس کو بولنے کی تمیز ہی نہیں۔ اس نے اللہ کے نبی کی توہین کی ہے، چاہے وہ اپنا حق کی کیوں نہیں مانگ رہا، اپنے حق کا تقاضا غلط طریقے سے کر رہا ہے، اپنے حق کا تقاضا غلط طریقے سے کر رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ رک جاؤ، صحابہ کوئی زیادتی نہ کرنا، صاحب حق ہے، یہ اس کا حق ہے، صاحب حق کو بات کرنے دو۔ صاحب حق، کیونکہ اس سے میں نے اونٹ لیا تھا نا، وہ صاحب حق ہے، اس کو بات کرنے دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دے دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اونٹ سے بہتر اونٹ عطا فرمایا۔ اچھا سن لو 102 والوں، جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس شخص سے اونٹ لیا تھا، اس اونٹ سے بہتر اونٹ جب دے دیا تو پھر یہی بندہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر کہتا ہے، اے اللہ کے رسول آپ نے میرا پورا پورا حق ادا کر دیا ہے، اے اللہ کے نبی اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ حدیث جو آپ نے سماعت فرمائی ہے، یہ بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے۔ قرض کے احکام و مسائل پر 10 احادیث میں نے سنائی ہیں اللہ کی توفیق سے، اور اگلا جمعہ بھی میں یہ اپنا مضمون یہ پورا کروں گا، کیونکہ یہ ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر مسلمان کی ضرورت ہے، ان کے احکام کو جاننا ضروری ہے۔ آج ہم نے جتنے احکام شریعت کے پڑھے ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔